حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک فرشتہ آپ کی پشت پہ کھڑا ہو کر کے رب کا نام لیتا ہے. آپ ایک دم پلٹ کے اسے کہتے ہیں کہ کتنے پیارے انداز سے میرے رب کا نام لیا. دوبارہ لے بے تاب ہو گئے, اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاتے آئی. وہ کیفیت پیدا ہوتی. تو اس نے کہا کہ میں ویسے اللہ کا نام لیا, اب اگر دوبارہ تم چاہتے ہو تو میں ایسے تو نہیں لوں گا, اس کی کوئی قیمت آپ کو دینا پڑے گی. تو کہا بتاؤ کتنے پیسے تم مانگتے ہو, کتنی دولت چاہیے تمہیں. تم بکریوں کے ریوڑ تھے تو کہا یہ ساری بکریاں میرے نام کر دو. کہا یہ تمہارے نام ہوئی, میرے رب کا نام لو. انہوں نے پھر رب کا نام پکارا تو تڑپ اٹھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا ایک بار پھر لو. کہا تیرے پاس دینے کے لیے کچھ رہا تو نہیں. تو حضرت ابراہیم بولے اتنی بکریوں کو چرانے کے لیے تجھے کوئی ملازم بھی تو چاہیے, میں اپنا آپ تیرے نام کر دوں گا, میرے رب کا نام. تو اس نے کہا کہ میں مالکم من الملائکہ, میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں, میں یہ بکریاں لینے نہیں آیا تھا, تیری آزمائش کرنے آیا. تو اللہ کا نام لینے سے طبیعت میں ایک تڑپ پیدا ہو جائے, اس کے صفاتی ناموں سے تڑپ پیدا ہو جائے, اس کا گھر دیکھنے سے. اسی طرح کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے تو طبیعت پہ رکت پیدا ہو گئی, سجدے میں گئے تو رکت پیدا ہو گئی, اللہ کا نام آیا تو رکت پیدا ہو گئی. تو یہ ثمرہ ایمان ہے, یہ حلاوت ایمان ہے, یہ ایمان کی ایک مٹھاس ہے جس کو بندہ مومن محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سجدے کی کیفیت بھی وہی ہے اور گھر میں بیٹھے شخص کی کیفیت وہی ہے. ویسے بھی گرا تو کیفیت وہ ہے, تو سجدے میں گرا تو کیفیت پھر بھی وہی ہے. تو پھر فرق کیا ہوا؟ ایک دیوار کو دیکھا اور کعبۃ اللہ کو دیکھا تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. جس طرح دیوار کو دیکھا, اس طرح کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو پھر وہ ثمرہ نہیں ملا اس کو ایمان کا, وہ حلاوت اس کو نصیب ہی نہیں ہوئی ہے. اسی طرح کوئی لفظ سنا ہے تو لفظ سننے کے بعد اس کے دل میں کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوئی. اسی طرح اللہ کا مبارک نام یا اس کے صفاتی نام سنے ہیں تو دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو پھر سمجھیں کہ ثمرہ ایمان ہی نصیب نہیں ہوا.